بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلدیاتی الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آپ پورے دن اس حوالے سے گفتگو کے حوالے سے، پروگرام کے حوالے سے، لوگوں کے اینالائز جو کیا گیا بلدیات کے حوالے سے سب کو سنتے رہیں. اور آج بھی ہم اپنے اس پروگرام کے اندر بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما تجزیہ نگار ہے محمد ندیم صاحب، جو کہ اینکر ہے وینس چینل کے. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میرے دوسرے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ارشد جاوید صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اچھا ندیم صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آج بلدیاتی الیکشن ہوئے اور ایک ایسی نفسا نفسی کا عالم تھا، اور جس طریقے سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور رزلٹ کے حوالے سے پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کا بائیکاٹ، مطلب یہ ایک ایسا الیکشن کس طریقے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں، اور میں گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جہاں دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کہتا ہے کہ وہ سورج ہم پہ طلوع ہی نہ ہو جس میں بلدیات نہ ہو، اور ہمارے یہاں شکر ہے، میں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بلدیات کا الیکشن کرا دیا گیا. آپ یقین کریں اس قدر بھانٹتے، میں نے آپ کو اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں، ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ بڑیا جو ہے نا وہ پوری پوٹلی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے. ہمارے ایم این اے ایم پی ایس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ لوکل گورنمنٹس بنے ہی نہ، اور یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے کیا. اب رہا ٹرن آؤٹ کی بات اور رہا تھا اس کے دیگر باتیں، وہ ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن میں پہلے تو شکر ادا کرتا ہوں گورنمنٹ کا، یہ کام ہو گیا. دوسری بات یہ کہ نفسا نفسی کی جو بات آپ نے کہی، دیکھیں کوئی بھی اپنے حصے کی گتھلی کسی کو دینا چاہتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، چاہے آپ کسی بھی پارٹی کو، ان کے کسی کے بھی یہ اس کے منشور میں شامل ہی نہیں ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹوں کو وقت کے اوپر فارم کر دیں اور لوکل گورنمنٹ ہم کسی طریقے سے لانچ کریں اور اپنی عوام کو ریلیف دے دیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے سیونگ مسائل اگر ہم چھوٹے چھوٹے دیکھنے جائیں، اگر ہمیں گٹر کے ڈھکنے بدلی کروانے ہوں، اگر ہمیں اپنی اسٹریٹ لائٹس لگوانی ہوں، ہمیں پانی اور بجلی کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوں، تو آپ یقین کریں ہمیں یہ تک نہیں پتا سلیم صاحب کہ ہم جائیں کہاں. کیونکہ ہماری لوگ ایک تو ویسے پڑھے لکھے کام ہے، اوپر سے ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایس کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا ان کا گیپ ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان تک پہنچنا. تو یہ میں پہلے تو لوکل گورنمنٹ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ان کی اس میں جماعت اسلامی کی بڑی کاوش تھی کہ جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ آ جائے، لوکل گورنمنٹ سے ہم عوام کو وہ ریلیف دے سکیں، جو انشاءاللہ تعالی. اب مجھے اب رہا مسئلہ ٹرن آؤٹ، اس کے اوپر بڑی فضول سی بحث ہو رہی ہے. ایک بات بتائیے، جب ہمارے یہاں بھیڑ چال چلتی ہے نا تو ساری بھیڑیں چل پڑتی ہیں. اب پہلے تو ایک بائک آؤٹ کا ڈرامہ آ گیا، پھر کچھ اور ہو گیا، پہلے 3 دفعہ ملتوی ہو گیا، پھر اتوار آ گئی، پھر کراچی میں اتنی ٹھنڈ ہوتی نہیں ہے. کراچی میں اچھے بھلے آدمی کو اس ٹائم رضائی کے اندر گھسا ہوا تو آپ کو ٹرن آؤٹ کہاں سے اچھا ملنا بھائی؟ اگر ٹرن آؤٹ اچھا نہیں مل رہا تو کون سا فرق پڑ گیا بھائی؟ جتنے ووٹ مل گئے اس کے اوپر تو لوکل گورنمنٹ بنا دو. اچھا، اس پہ میں گفتگو کرتا ہوں آپ سے ندیم صاحب. ارشد جاوید صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف، آپ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں، اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو بلدیاتی الیکشن کی میں بات کر لوں، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف آتا ہوں. کیا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے کراچی میں؟ جب تک جو میرے پاس خبریں تھیں اور وہ یہ تھیں کہ 70% ہم تقریباً جیت رہے ہیں اچھا یو سیز میں الیکشن، اور مجھے پوری امید ہے کہ میئر کراچی سے انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف کا ہی ہوگا. باقی اب دیکھتے ہیں، اگر کوئی دھاندلی وانلی نہ کریں، ممبئی دھاندلی، تو انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کراچی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 70% رزلٹ کراچی کا ہم حاصل کر لیں گے؟ سر کراچی کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے کیا تحریک میں انصاف ابھی اس وقت بلدیاتی الیکشن کی گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ ہم ابھی جو پروگرام کر رہے ہیں عموماً دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ وہ پی ٹی آئی کی بات کریں، میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا. بلدیاتی الیکشن کے کراچی کے حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں. کیا ایسا کراچی کے اندر آپ لوگوں نے کر دیا کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں سر آپ کو. دیکھیں کراچی میں ہماری حکومت نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، قومی اسمبلی کے ممبران، صوبائی کے ممبران، فنڈز 10 ارب روپے کا اعلان. آپ اگر مجھے تھوڑا سا موقع دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں میں سب سے بڑی جو چیز ہمیں دی تحریک انصاف نے، اس پاکستانی قوم کو، اس کراچی کی عوام کو وہ شعور دیا. تو شعور عمران خان نے کر جائے گا. سر آپ سن تو لینا پوری بات، تو مجھے بات پوری کرنے دیں. ہمیں شعور دیا عمران خان نے کہ اپنے حق کے لیے آپ نے آواز اٹھانی ہے، آپ نے بولنا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کراچی میں الیکشن ہوتے ہیں اور پورے پاکستان میں ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، عمران خان صاحب اس میں سویپ کر جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں. کوئی چوائس نہیں تھی نا. کیا چوائس نہیں؟ سارے لوگ رہتے. آپ دیکھ تو رہتے کہ کس طریقے سے ٹرن اوور کتنا رہا، کس طریقے سے کوئی چوائس نہیں تھی. پھر یہاں محمود مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں کراچی میں، وہ بھی جیت جاتے ہیں. تو اس سے یہ بالکل ظاہر ہو جاتا ہے اور 100% ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہے عمران خان کو چاہتے ہیں، تحریک انصاف کو چاہتے ہیں،
اور تحریک انصاف کی حکومت چاہتے ہیں. میں آپ کو دیکھو آپ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ چلو اگر پی ٹی آئی کے اور جگہوں سے بات کی، کراچی کے حوالے سے 10 ارب کا اعلان، پھر 4 ارب، یہ کہاں یعنی کیوں نہیں لگا کراچی کے لیے؟ سر وہ میں آپ کو یہ سمجھا دوں تھوڑا سا، اس میں وہ 10 ارب کا اعلان یہ نہیں تھا کہ یہ ہم نے کب اٹھایا اور دے دیا 10 ارب روپے اس طرح سے، یہ نہیں تھا. وہ اسکیمیں ہوتی ہیں، اسکیموں کے جس میں ساڑھے تین عمران اسماعیل صاحب کو دے کے جائیں گے، وہ کریں گے، سب کچھ ہوگا. سر دیے، اس میں سے آدھے سے زیادہ پیسے دیے گئے، آدھے سے کچھ کم دیے گئے، اتنے پیسے ملے. جس سے آپ گرین بس ہم نے چلائی یہاں کراچی میں، آپ دیکھ لیں گرین بس. نواز شریف کا بھائی ہمارے کافی دیر سے پچھلے پروگرام میں بھی ساتھ تھے، میں ان کی باتیں سن رہا ہوں. دیکھیں نعرے کی حد تک تو ہمیں پہلے بھی بہت سارے دیے. بھٹو نے دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان، کراچی سے آپ کو مل گیا تھا، آپ کو پتا ہے نا، قائد ہمیں تو قائد چاہیے، منزل نہیں چاہیے. تو اس قسم کے نعروں سے اگر پیٹ بھرنا ہوتا نا تو ہمارا کب کا پیٹ بھر چکا ہوتا. الحمدللہ 75 سال سے پاکستان میں صرف عوام کو نعرے دیے گئے، ڈیلیور نہیں کیا گیا. پھر وہی سیاست جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فرسودہ سیاست کا سوشل میڈیا ورژن ہے. تو ندیم کون کرے گا؟ دیکھیں میں آپ کی بات کو ساری پارٹی بڑا خوبصورت سوال ہے، ہم لوگ مسائل تو ڈسکس کرتے ہیں لیکن کون کرے گا؟ دیکھیں ایک چیز ایسی تھی جس میں مجھے عمران خان بذات خود پسند آیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم ان اداروں کے اندر ریفارمز کریں. دیکھیں آج ون ٹک کے اوپر پوری دنیا آپریٹ ہو جاتی ہے، پورا ملک. آپ ایک چلان کرتے ہیں کسی ملک کے اندر تو آپ اس وقت تک اس ملک سے باہر نہیں جا سکتے جب تک چلان کے آپ پیسے نہ بھر دیں. یہ کام ایک ایسا تھا جس کے اوپر میں پی ٹی آئی کو اپریشیٹ کرتا تھا، بذات خود میں ان کا بڑا حامی تھا. اچھا ہوا یہ کہ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو دیگر کر رہے تھے. انہوں نے بھی راستے اپنے لیے وہ ڈھونڈے جس کے اندر ان کو الیکشن جیتنے کا آسانی ہو، جس کے اندر ان کو ووٹ بینک مل جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور نہیں کیا. اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک الیکشن کیا، آپ نے ریفارم کرنے کی کوشش کی، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک مشین بناتے ہیں، اس مشین سے ہم الیکشن. میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ اس سے انگوٹھا ضرور لیں، ان سے ویریفائی کر لیں، این ایس سے ویریفائی کر لیں، لیکن جو پرچی ڈال دیں وہ مینول ڈال دیں. اس کا بڑا آسان طریقہ تھا، اس سے اگر کرتے تو یہ کام سے آج ہمارے ہاں جو دیکھیں کوئی بھی ایکچوئل جمہوریت جو ہے نا وہ ایک دن میں فارم نہیں ہوتی. دنیا کی جو سب سے اچھی جمہوریت تھی ان کو بھی 10 سال لگ گئے تھے، 20 سال 3-4 الیکشن ہوئے. اس کے بعد پہلی دفعہ تو فیوڈلز آ گئے تھے، پھر ان فیوڈلز کے ساتھ ریفارم آتی گئی. یہ کام اچھا تھا کہ ہم اس راستے کو بیریئر لگائیں. اب دیکھیں اب ہمارے یہاں آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہوگا پریس کانفرنس کی ہے متحدہ نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے تو اس نتیجے کو ماننے سے انکار کر دیا کہ جس میں وہ اتنے کم ووٹ پڑے. اب میں صرف ان سے یہ پوچھوں میں کیا تھا سر، میں ان سے صرف یہ پوچھوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کے ووٹر بھی تو متحدہ کے بھی تو لوگ بسوں میں بھر کے لائے جاتے تھے نا زبردستی، اور ایسے ووٹر بھی آپ نے دیکھے ہیں جن کا جو گھر سے نکلے ہی نہیں تھے اور ووٹ پڑ گیا ان کا. تو اب یہ کہ یہ ایک کالی حقائق ہے، جو حقیقت ہے جو سب کے سامنے ہم کھول سکتے ہیں. حل تلاش کرنا ہے ندیم. اچھا میں ارشد صاحب کی طرف آتا ہوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. اچھا الیکشن کے فیصلے کو آپ مان لیں گے اگر رزلٹ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے بقول آپ کے کہ 70% اچھا رزلٹ آ رہا ہے، جماعت اسلامی جیتتی ہے یا پھر کوئی اور پارٹی جیتتی ہے، تو کیا آپ رزلٹ کے فیصلے کو مان لیں گے؟ دیکھیں میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہے، عمران خان کا ہے. اس کا ہم نے ایک بار آپ کو پروف نہیں دیا، اس کا ہم آپ کو 10 بار یہ پروف دے چکے ہیں کہ رات کو پہلے میری بات تو پوری سن لینا پھر آپ مجھے روکیں. اس کا یہ ہے کہ رات کو اگر ایک گھنٹے کے اس پہ نوٹس پہ بھی عوام کو کہا گیا، کراچی کی عوام کو کہ جی خان نے بلایا، تحریک انصاف کی ایک چھوٹی سی وہ کال دی گئی، تو ملینیم مال کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں خواتین، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرد حضرات، بچے، وہ سب اس وقت اگر کوئی پاکستان میں کسی لیڈر کوئی چاہتا ہے نا سر، اور کوئی سیاسی لیڈر ہے، میں کہہ رہا ہوں کوئی لیڈر ہے تو وہ صرف عمران خان ہے، اس کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک لیڈر ہمیں ملا تھا قائد اعظم کی شکل میں، جس نے کہ ملک ہمیں بنا کر دیا اتنا پیارا ملک، لیکن اس کے بعد کے سیاست دانوں نے اس ملک کو جھنجھوڑ کے بھمبوڑ کے اس کا یہ حال کر دیا. آج ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں. یہ سوال آپ کو چھوڑتے ہوئے جا رہا ہے، شعور آپ کہہ رہے شعور بالکل. اس شعور کا حل کتنے عرصے کے اندر لوگوں کو ملتا ہوا نظر آئے گا؟ کتنے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے؟ کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ اس پہ سوال کرتے ہیں. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہے ہمارے اینالسٹ ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، ندیم مولوی صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم مولوی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا احسان ہے جی.
جی آج آپ پورے دن بلدیاتی الیکشن دیکھتے رہے اور ماشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوئے اور جس طرح نفسا نفسی کا عالم تھا، 4 بجے 5 بجے کے قریب بھی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن ہو گئے. اس الیکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پارٹیز جو ہے وہ ریزلٹ کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیکھیں گے جو الیکشن ہے یہ پولیٹیکل لوگوں نے پولیٹیکلی تو بہت زبردست موو کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے ایز اے تجزیہ کار کے عوام نے جو پولیٹکس جو ہوتی تھی ایک زمانے میں جسے عوام کے جذبات سے کھیلا جاتا تھا، عوام نے اسے ڈکلائن کر دیا. اب عوام اپنے شعور کے ساتھ نکلی ہے اور عوام کو یہ پتا ہے کہ جناب جو ڈیلیور کرے گا ہم اسی کو ووٹ دیں گے. آپ دیکھیں یہ جو ہے آپ کا انڈیکیٹ کر رہی ہے آج کی الیکشن آگے آنے والے وقت میں جب ایم پی ایم این اے کے الیکشنز ہوں گے، جب جنرل الیکشن کی طرف ہم جائیں گے تو آج کے الیکشن جو ہے وہ ریفلیکٹ کریں گے. آپ کو اس کی جو عکاسی نظر آئے گی. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے جس جس علاقے میں ووٹ دیا ہے اور جہاں پہ جیت ہوئی ہے وہاں پہ عوام کو یہ پتا ہے کہ جناب ہمیں یہاں سے چیزیں جو ہے نا ریٹرن ملے گی. اور ایم کیو ایم نے بہت ہی زبردست موو کیا اپنی سیاست چمکانے کے لیے. انہوں نے کیا کیا، ان کو پتا تھا کہ جناب اگر ادھر شکست ہو گئی تو آگے آنے والے جنرل الیکشنز میں ان کا چہرہ نظر آ جائے گا. اور ہو سکتا ہے اگر آج کی ان کی ڈیفیٹ ہوتی تو ایم کیو ایم پھر بظاہر پھر وہ مصطفیٰ کمال پارٹی نظر آتی ہے آپ کو کہ کچھ جگہوں سے اگر جیتتے تو پھر ان کا آگے فیوچر جو ہے پالیٹکس وہ ڈارک ہو جاتا. تو آپ نے دیکھا کہ آخری ٹائم تک ایم کیو ایم نے کہا کہ جناب ہم دیکھ رہے ہیں وہ وقت دیکھ رہے تھے کہ جناب کیا ہم الیکشنز میں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. کیونکہ یہ جو مطالبہ تھا ان کا کوئی آج سے تو نہیں ہے جناب، ان کا تو کئی سالوں سے اور ان کئی سالوں میں وہ کئی حکومتوں میں آئے. مگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو چند سیٹیں پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ اگر کراچی کی ہم بات کریں تو کراچی میں جو فاروق ستار صاحب کا جو ابھی حال ہی میں انہوں نے ڈیفیٹ کیا تھا وہ بہت ہی بری شکست تھی. تو یہ سب چیزیں دیکھیں کہ فاروق ستار ایک زمانے میں ایم کیو ایم کے ہیڈ ہوتے تھے. جی اچھا ندیم صاحب، میں آپ سے بالکل آپ ایم کیو ایم کی طرف سے گئے، میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ الیکشن کے ریزلٹ ہے اس ریزلٹ کے اندر آدھی سیٹیں اس طرح آدھی سیٹیں اس طرح، تو کیا کراچی کو آپ پھر چمکتا ہوا دیکھیں گے اگر آدھے کے حوالے سے فنڈز کی پرابلمز آئے گی تو؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا اگر فنڈز کی پرابلم آتی ہے تو نمایاں نظر آئے. یہ نہیں ہوگا کہ پورے سال ساری زندگی آپ نے مزے لیے اور ختم ہونے کے ٹائم پہ وسیم اختر صاحب کی طرح رونا دھونا شروع کر دیا جناب ہم مجبور تھے. اگر آپ کو یہاں پہ پرابلم آئے گی تو آپ دوسرے دن آپ کو انڈیکیٹ کر دیا جائے گا کہ جناب یہ ہے اور میڈیا اس کو سامنے رکھے گی. مگر اگر آپ پورے سال پورے وقت آپ جو ہے آپ طاقت کے جو ہے فائدے اٹھاتے رہے، طاقت کا جو اپنی جو قوت ہے آپ کی سیاسی اس کے آپ نے مزے لیے تو یہ جو سلسلہ یہ اب ختم ہو جائے گا. تو کراچی میں اب فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ اگر ان کو فنڈز نہیں ملے گا یہ ظاہر ہے سامنے آ کے اسی دن آپ کو بتائیں گے، اور اگر فنڈز ملے گا اور انہوں نے کارکردگی نہیں کی تو آگے آنے والے دنوں میں یا جنرل الیکشنز میں پھر عوام ان کو بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے خلاف بھی آ جائیں گے اور ان کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. اچھا ندیم صاحب، آپ محمود مولوی کے بھائی بھی ہیں اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ مہر کس کو دیکھتے ہیں، کس پارٹی کے کو مہر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں ایک سیاسی تجزیہ کار جب میں ہوتا ہوں نہ میں بھائی ہوتا ہوں نہ میں کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ بہترین کینڈیڈیٹ ثابت ہوں گے اس وقت اگر وہ میئر کے طور پہ آئیں گے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم نعمت اللہ صاحب کے دور کا ہم یاد رکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہی جماعت اسلامی تھی اور نعمت اللہ صاحب نے جس طرح سے ڈیولپمنٹ کیے تھے اچھا انہی کی شکل میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حافظ نعیم صاحب جو ہے جو ہے تو ہم میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ سپورٹیو رہے ہیں اور یہ وہ لوگ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی مجبوری یا وہ کہتے ہیں کوئی جواز نہیں دیا. یہ وہ جماعت ہے یا تو کہہ دیتی ہے کہ ہم کر رہے ہیں
یا کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے. جی. مگر اگر اس جماعت نے بھی تمام پرانے جماعتوں کی طرح ایڈجسٹمنٹ کرنا شروع کر دیا اپنے مفاد میں, تو پھر یہ جماعت بھی میں آپ کو بتا دوں پھر کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گی, کیونکہ اب عوام کا شعور آ چکا ہے. وہ میں کہوں گا کہ یہ میڈیا کی مہربانی ہے یہ کہ جناب کے ہر انسان کو اب وہ باشعور کر چکے ہیں یہ میڈیا. ٹھیک ہے. اچھا ندیم صاحب, کیونکہ میرے ساتھ اور بھی مزید مہمان ہیں, میں صرف آخری سوال آپ سے کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کراچی کے اور حیدرآباد کے میئر کو پاورفل دیکھ رہے ہیں یا نہیں, یہ بتائیں مجھے. جناب اس دفعہ جو بھی میئر آئے گا وہ پاورفل بنایا نہیں جائے گا, وہ خود اپنے آپ کو بنائے گا. یاد رکھیے گا, جی جی, ایک میئر ہوتا ہے جسے پاورفل بنایا جاتا ہے, ایک میئر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بنائے گا. اور اگر اس میئر نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو پھر کراچی کی عوام اور حیدرآباد کی عوام اسے پھر دوبارہ ووٹ نہیں دے گی. بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ندیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے ندیم مولوی صاحب سے بات ہوئی, بڑے اچھے انالسٹ ہے, حالانکہ یہ محمود مولوی کے بھائی ہے, لیکن سیاست کے حوالے سے بالکل اپنا تجزیہ الگ سے پیش کرتے ہیں اور کسی پارٹی سے بھی کوئی وہ نہیں کہتے. آپ دیکھ رہے جس طریقے سے ہماری ارشد صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے, تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت جو ابھی چل رہے, میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا پروگرام سے پہلے, تو حافظ نعیم صاحب ٹیلی فون لائن کے اوپر تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ہم پہلی پوزیشن پہ جا رہے ہیں اور سیکنڈ پوزیشن پہ ہو سکتے پاکستان پیپلز پارٹی, اور تیسری پوزیشن پہ پی ٹی آئی. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اگر مہر کیا پاورفل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں آپ کے دو سوال ہیں. پہلی بات تو ہے کہ حافظ نعیم صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. پہلی تو بات یہ بتاؤں, دیکھیں پبلک کے اندر ایک بہت زیادہ ورکنگ نظر آئی ہے ان کی چند دن کے اندر. اصل میں کراچی کے اندر آپ نا ایک سوشل ورکر بھی دیکھیں گے حافظ نعیم صاحب کی صورت میں. میں غیر جانب دوروں کے بات کرنے کا کرتا ہوں, لیکن اگر یہی کام پی ٹی آئی کر دیتی, جتنا بڑا مینڈیٹ لے کے آئی ہے, ایک بھی بندہ اگر ایسا سوشل ورکر کر دیتی تو شاید آج ان کو ضرورت نہ ہوتی کسی کو بھی جا کے کمپین چلانے کی, اتنا اچھا کام ہو جائے. خیر, حافظ نعیم صاحب کے بارے میں یہی ضرور کہوں گا کہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے, پبلک کے اندر اپنی جگہ بنائی. کسی بھی پارٹی لسانی اور تفرقے کے بعد اگر کوئی دوسری جماعت کے اندر کوئی نظر آ رہا تھا, وہ صرف حافظ نعیم صاحب تھا, جو ہر کسی کی پسندیدہ تھا, کسی بھی چوائس میں دیکھ لیں. دوسری بات یہ کہ میئرشپ پاورفل ہے کہ نہیں. دیکھیں میئرشپ پاورفل ہوتی نہیں ہے, نہ ہی ملتی. مشرف کا دور ایک ایسا جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں, جس کے اندر فوجیوں نے ان کو ڈائریکٹ سہولت دی تھی, آرمی نے, جس کو ان کی حکومت تھی اس وقت, انہوں نے اس کو بہت تیزی سے بالا پیسے دیے, اور انہوں نے کراچی کے اندر یا جس بھی علاقے کا ناظم تھا اس وقت, چاہے لاہور دیکھ لیں, سکر دیکھ لیں, اس وقت پیسہ بہت آیا تھا اور ڈیولپمنٹ پہ کام ہوا. نو ڈاؤٹ کوئی بھی ہوتا اگر مٹی کا پتلا بھی کھڑا کر دیتے تو وہ پیسہ لگا دیتا. اس کے بعد متحدہ کا جن کا تعلق ہی نہیں تھا کبھی سروس ڈیلیوری پہ, کبھی انہوں نے ڈیلیور کرنے کا قابل نہیں تھا, ان کو بھی کام کرنا پڑا اپنی بقا کے لیے. اگر وہ نہ کرتے تو ان کی بقا ختم ہو جاتی. اب رہ گیا مسئلہ ادھر کا. جماعت اسلامی نے ان چند دنوں کے اندر ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی مجبوری ہے. اچھا, ان کو کچھ راستے بھی پتا چل گئے, کچھ ان کو ٹیکنک پتا چل گئی کہ گورنمنٹ کے کس طرح گھٹنے ٹکوائے جا سکتے ہیں. یہ ان کی چند دن کی محنت سے یہ ہوا کہ وہ اب کسی نہ طریقے سے کوئی دھرنا, مظاہرے اور کسی طریقے سے عوام میں ان رہی ہے, عوام میں جس کی وجہ سے عوام ان کے پیچھے اس کے اوپر بھی گفتگو کرتا ہوں. اس کے بعد پھر میں ایم کیو ایم کے بائیکاٹ اور تحریک لبیک اور ان سب کی بات کروں. اچھا, میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں ارشد صاحب, آپ نے یہ دیکھا, آپ پی ٹی آئی شعور سب چیزیں کی بات ہے, لیکن عوام جو چاہتی ہے وہ غربت کے حوالے سے, اپنے آپ کو فیس کے حوالے سے. میں نے دیکھا عموماً جب بھی الیکشن کی کال ہوئی ہے, بلدیاتی الیکشن کی کال ہوئی, تو اپنے اپنے حلقوں کے اندر لوگ ایکٹیو ہونا شروع ہوئے. چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دیکھ لے روڈ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے, اسی طرح تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھ لے. جماعت اسلامی کا ایک الگ ہی ہے کہ وہ جو ہے انہی رہی تقریباً ان سالوں کے اندر. تو آپ کے جو ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ اپنے حلقوں میں اتنے زیادہ نظر نہیں آئے, وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بالخصوص کراچی کی میں بات کر رہا ہوں, حیدرآباد کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں, جہاں تک ایم این اے اس کا تعلق ہے, علاقوں میں جو کام ایم این اے کا کام کیا ہوتا ہے, قانون سازی کرنا. ٹھیک ہو گیا. ایم این اے کا کام یہ نہیں ہے کہ علاقے کے گٹر کھلواتا پھرے وہ, یا پانی کے مسائل حل کرے. یہ بات میں بھی اس کا جواب میں بھی آ رہا ہوں, میں آپ کے سوال کا پورا جواب لے رہا ہوں. صوبائی ہمارے جو اسمبلی کے ممبر تھے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے سارے آپ کے سامنے. ہمارے ساتھ حلیم عادل شیخ کے ساتھ کیا کیا گیا یہاں, اس طرح سے جتنے بھی آپ لے لیں گے ہمارے صوبائی کابینہ کے جو ممبران تھے, ان کے ساتھ جو نظام رکھا گیا ہے, جو طریقہ کار ان کے ساتھ رکھا گیا, وہ آپ دیکھیں نا, کہیں اگر ایسا اس گورنمنٹ نے دیا ہو ان کو فنڈ کہیں کام کرنے کے لیے,
کوئی کمیٹی میں تھے ہمارے لوگ کہیں صوبائی کے، کہیں بھی نہیں تھے، کسی کمیٹی میں بھی چیئرمین نہیں بنے ہوئے، یا کسی کمیٹی میں بھی نہیں تھے ہمارے ممبران۔ اچھا یہ جو علاقائی جو کام ہوتے ہیں یہ بلدیات ہی کرتی ہے، جو کہ اب یہ الیکشن ہوا ہے، اور مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میئر جو ہے وہ کراچی کا طریقہ انصاف کا ہی بنے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے فنڈ بھی ملیں گے اور کام بھی ہوگا۔ اچھا تحریک انصاف کا مہر نہیں بنتا، جی جماعت اسلامی کا مہر بن جاتا ہے، تو کیا آپ سپورٹ کریں گے اسے؟ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ تحریک انصاف کا میئر نہ بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے تو الیکشن ہوئے، یہاں ضمنی الیکشن ہوتے قومی اسمبلی کے، محمود مولوی جن کے بھائی سے بھی آپ نے بات کی، وہ جیتتے ہیں اور میجورٹی سے جیتتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے لوگ، میرا سوال دوبارہ سے وہی ہے کہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ابھی تک کی جو نیوز تھی ہمارے پاس وہ یہی تھی کہ 70% میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جیت چکے ہیں۔ تو جب 70% ہم جیت چکے ہیں تو کون اس کے سے بعد حلقوں سے 70% جیت گئے؟ میں سر یہاں بیٹھا ہوں، آپ کے پاس میں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن میرے پاس جو خبر تھی وہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ 70%۔ کون سا ایسا کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، میں کراچی ڈسٹرکٹ سے آپ کی سب سے اچھی خبر آ رہی ہے؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ تمام کراچی جہاں جہاں بھی آپ دیکھ رہے، کیونکہ عمران خان کسی ایک قومیت کا لیڈر نہیں ہے، جس سے یہ مجھے اندازہ ہو کہ عمران خان کسی ایک قومیت کا لیڈر نہیں ہے، وہ واحد لیڈر ہے عمران خان، جو کہ ہر زبان بولنے والا اس کے پیچھے سر معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ تو آپ نے ان کے ساتھ کیا، اگر آپ نے جا کے آپ نے صرف کے پی کے کے اندر سروس کی، کراچی کے اندر اردو سپیکنگ پنجابی جو کراچی کا ایک ویسے محروم طبقہ تھا، ان کو تو سب سے زیادہ محرومی نظر آئی آپ کی وجہ سے۔ حالانکہ خان صاحب کو ہم پاکستان کی لیڈر سمجھ رہے تھے، لیکن وہ جا کے پی کے لیڈر بن گئے۔ آپ یقین کریں کراچی کے اندر سب سے بڑی محرومی اس دن پیدا ہوئی جس دن ان کا نہ آنا ہوا۔ چلے اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، گولی مارے اس کو کہ ایک لیڈر کے پاس ٹائم نہیں تھا، مصروف تھا، سازشوں میں الجھا، اور خدا کے والے کوئی سڑکوں پہ آ کے کام کر دیتے۔ وہ ایک بیچارہ فکسڈ والا تھا، وہ بھی بیچارے کو جب لوگوں نے کچھ تھوڑا سا برا والا کہا تو اس نے پھر سڑکوں پہ دوڑ کے 2-4 دن گٹر کے ڈھکنے لگا دیا۔ شروع کے اندر ان کو بعد میں بیچ میں بھی ایک دفعہ بیچارہ آگے نے کوشش کی، لیکن وہ تھوڑا سا اتنا زیادہ ایکٹیویٹیز اس لیے دکھانی تھی کہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اچھا اب دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کچھ بھی کر لیں، یہ جو بار بار بھائی 70% کہہ رہے ہیں، غیر جانبداروں کے اگر آپ باہر کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو میں صرف ان سے پوچھتا ہوں سوائے بیانی ہے کہ آپ لوگوں کو ہوگا کیا؟ آپ نے عوام کو جا کے ووٹ مانگیں گے کس بیس پہ؟ صرف نعروں پہ یا سوشل میڈیا بار کے سر ہم نے دیا ہے، ڈیلیور کیا ہے ہم نے، تحریک انصاف نے ڈیلیور کیا، جہاں اس کی حکومت تھی۔ آپ کو اتنی بڑی فیسلٹی پاکستانی عوام کو ملی، آپ کو علاج فری مل گیا، 10 لاکھ روپے تک کا علاج سندھ گورنمنٹ نے کرنے نہیں دیا، ورنہ سندھ میں بھی ہو جاتا۔ ہمیں بھی یہ فیسلٹی ملتی، آپ کو بھی ملتی، لیکن پنجاب کے لوگوں کو فیسلٹی مل گئی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں ہر علاقے کی اپنی اپنی سیاست ہوتی ہے، ہر صوبے کی اپنی سیاست ہے۔ اسی طرح کراچی کی پولیٹکس یہ ہے کہ کراچی میں 30 سے 40 سال ہمارے لوگوں نے سڑکوں پہ ایک سیکٹر اور یونٹ آفس کے بندے بیٹھے ہوتے تھے، جس کو جا کے کہہ دیتے یار ہمارا یہ کام کرنا، وہ جس طرح بھی کرے وہ آپ کا کام، ہمیں وہ والی ریفارم چاہیے تھی۔ ہمارے پوائنٹ آف ریفرنس جو بن گئی ہے وہ والی ٹیکنیک بن گئی کہ کسی طریقے سے سیکٹر اور یونٹ آفس والے کو بولیں گے، وہ ہماری پانی کی مسئلہ بھی حل کر دے گا، گٹر بھی بنا دے گا اور یہ بھی کر دے گا۔ اب پی ٹی آئی نے کیا کیا، اس نے سمجھ لیا کہ شاید ہمارے ایم این اے ایم پی آگے یہی سارے مسیحا ہیں، اور بھائی 3.5-4 سال تمہاری حکومت رہی، تم نے بلدیات پہ ورک کیوں نہیں کیا؟ چلو یار اگر وسیم اختر ہی تھا تو وسیم اختر تو بالا بجٹ دے دیتے، اس کو کسی طریقے سے اس کے ایزی کر دیتے تاکہ فیڈرل سے کوئی نہ کوئی دے دیتے، دباؤ دے دیتے فیڈرل۔ ٹھیک ہے ندیم بھائی، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری مسرت نیازی صاحبہ ویسا ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہن میری کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، دعا چلیے۔ تو اس وقت ہمارے بلدیاتی الیکشن کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا دیکھ رہی ہیں آپ رزلٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں ابھی تو یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ کون ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہے، اور تھوڑی دیر میں تو آٹومیٹکلی واضح ہو جائے گی، کیونکہ جس پولنگ بوتھ میں اور جس جگہ کے کاؤنٹنگ میں میں ہوں وہاں سے تو ہمارا جو کانسلر ہے وہ منتخب ہوا ہے، اور وہ ایسا رزلٹ آئیں گے، کوئی ایک دم تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن انشاءاللہ میئر جیلا ہی ہوگا، اس چیز پر ہم قائم۔ اچھا اگر کراچی کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہوتا اور کسی اور جماعت کا ہوتا تو کیا آپ کی سپورٹنگ کس طریقے سے ہوگی؟ اسی طریقے سے جیسے وسیم اختر صاحب کہتے رہے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا نہیں، دیکھیں سلیم بھائی، پاکستان پیپلز پارٹی صحیح معنوں میں جمہوری پارٹی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو عوام کا رزلٹ ہے، جو عوام کی پسند ہے، ہم یقینی طور پہ باویلا نہیں مچائیں گے، اور یقینی طور پہ ہم کہیں گے کہ ہمیں ایکسیپٹ کریں گے، لیکن جان دھاندلی یا کچھ ایسا سلسلہ ہوگا
تو اس کو تو مانا نہیں جائے گا. لیکن جو بھی اوورآل عوام کی جو رائے ہوگی, میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے جو ہے نا عوام کی رائے کا خیال ہے, اور بعد میں, اور کبھی بھی اگر وسیم اختر صاحب بھی یہ رونا روتے رہیں کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں ہے, ٹائم انہوں نے گزار لیا, سارے جو ہے نا مزے وہ لیتے رہے, سیلریز وہ لیتے رہے, تمام کے تمام جو تو کیا اب جو آنے والا میئر وہ ٹائم پاس کرے گا یا وہ بھی ٹائم گزارے گا یا کچھ کرے گا؟ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا, اور یہ وقت بس سمجھ لیں کہ تھوڑی دیر میں ویسے کلیئر ہو جائے گا کہ کس کا میئر ہے, کون وقت گزارے. نہیں تو عوام کو دے گی یقیناً جو بھی آئے گا, تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ کراچی کے لیے. اچھا, الیکشن کے ریزلٹ کو آپ کیسے ایکسیپٹ کریں گے, یا پھر وہی والی بات آگی کہ دھاندلی ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے, ساری چیزیں آئے گی سامنے؟ نہیں دیکھیں, میں نے کہا نا کہ ابھی تو سلیم بھائی رزلٹ آیا ہے, آنے سے مطلب جو رزلٹ نہیں آیا قبل از وقت تو کوئی بات نہیں کی جاتی. کیونکہ آپ میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل کے اندر بھی ہے, اور اس کے اندر آپ کے پاس رزلٹ بھی آ رہے ہیں. اس وقت کیا موجودہ پوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں میرے پاس تو ابھی رزلٹ, کیونکہ میں یہاں سے نکلوں گی تو ٹوٹلی کمپلیٹ, میں نے کہا نا کہ جہاں میں موجود تھی وہاں تو ہمارے 2 کونسلر منتخب ہو گئے, ساتھ میں چنیسر کوٹ سے جو ہے نا ہمارا چیئرمین اپنا وہاں سے فرحان غنی صاحب بھی جیت چکے ہیں. تو ابھی آہستہ آہستہ واضح پوزیشن ہو رہی ہے. اچھا, پاکستان پیپلز, اچھا میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وہ بیٹھے وہ تو کہہ رہے کہ ہم جو ہے کراچی سے 70% جیت چکے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں, واقعی ایسا ہے کیا؟ میں خواب دیکھیں, خواب میں تو کوئی پابندی نہیں ہے, میں نے تو کہا, میں نے تو یہ نہیں کہا کہ 70% ہم جیتے یا 80% ہم جیتے, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ریزلٹ آ رہے ہیں جی, 2-4 گھنٹے کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا, ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں ہم ریزلٹ کو نہیں مانیں گے, تو کیا آپ دیکھ رہی ہے اس الیکشن کے حوالے سے؟ وہ ریزلٹ کو مانے نہ مانے بائیکاٹ کرنا نہیں چاہیے, جمہوری انداز ہے کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا, تو لڑنے میں تو کوئی وہ نہیں تھا. بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے, انہوں نے الیکشن اگر, لیکن ایک طرف تو وہ پی ٹی آئی سے الگ ہوئے اور دوسری طرف وہ پی ٹی آئی کو انہی کے لوگ جو ہے نا سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ ہے, مطلب دورہ معیار اگر ہے تو میری سمجھ سے بالاتر ایسا کیوں ہے. اچھا, میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آدھا ادھر آدھا ادھر اور اس طرح کی اگر سپورٹنگ ہوئی وائس چیئرمین چیئرمین, تو کیا آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی اسی طرح آپس کے اندر ایک دوسرے سے کولیبریشن کر کے اچھے سے اچھے کراچی کو بنانے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں اللہ پاک نے چاہا تو ہمارا میئر ہوگا, اگر اللہ نہ کرے کہ نہیں بھی ہوتا تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس شہر کے لیے ہمیشہ جاری اور ساری رکھے گی. یہ چیز تو نہیں کہی جا سکتی کہ کوئی اور ہے تو اس کو فنڈنگ نہ ملے. جو فنڈ کا جو نا بہانہ کرتے ہیں اور رونا روتے ہیں وہ تو پھر روتے ہی رہیں گے نا, جن کو خدمت نہیں کرنی وہ تو روئیں گے, اور جنہوں نے خدمت کرنی ہے تو عوام انشاءاللہ اس کو بہتر رزلٹ دیں گے. ٹھیک ہے, آخری سوال آپ سے میں یہ کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ سے کس کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں وہ تو عوام کی مرضی ہے, کسی علاقے میں وہ پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, پی ٹی آئی کو کر سکتے ہیں, ظاہری بات ہے اب عوام ان کے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں ہے نا, وہ کسی کو بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہاں میرے حلقے کے اندر جو ہے نا انہوں نے پی ٹی آئی کو دی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, کیا کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ آپ کا. اچھا, میں آپ کی طرف آتا ہوں ندیم صاحب. دیکھیں جس طریقے سے میرا بھی سوال تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ کس کو فائدہ ہوگا, تحریک لبیک, جماعت اسلامی اور پھر ایم کیو ایم کے بائیکاٹ, اس سارے سینیریو میں کس جماعت کو فائدہ ہونے کی؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں سلیم بھائی, بات یہ ہے کہ فائدہ نقصان دیکھیں جمہوریت کے اندر اس کا خوبصورت عمل یہ ہے کہ ہم سارے کھڑے رہیں. مجھے یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. بائیک آؤٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ہار تسلیم کر لی. یہ بڑی بیڈ سی کنڈیشن ہے. اگر آپ ساتھ کھڑے رہتے, نفع ہو نقصان ہو, اس کو آخری دم تک, آخری بال تک کھیل لیتے تو. اب دیکھیں پی ٹی آئی والے نا یہاں پہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ رزلٹ ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بیچارے. تو یہ ہوتا ہے, ہاریں گے کیسے بھائی, ہار سکتے ہی نہیں ہم ہاریں گے تو ہار مانیں گے. بڑی کوالٹی ہے ان لوگوں کی ماشاءاللہ, انہوں نے کبھی تسلیم کیا بھی نہیں, اور ان کا تو اس لیڈر ہینڈسم بھی ہے ماشاءاللہ, اور کچھ کیا بھی نہیں اور سارا ڈیلیور بھی کر دیا. تو خیر اسی طریقے سے سر ہینڈسم ہے تو اس کے ساتھ بڑے بڑے ملک کے جو صدر ہوتے ہیں ان کی بیویاں سیلفی لیتی ہیں نا, وہ ہینڈسم ہے.
खूबसूरत भी, अल्लाह ने उसको हुस्न भी दिया हुआ है। हैंडसम ने सर वो जिसने वो हर लिहाज से handsome है सर, उसकी बातें दिलों में उतरती हैं। संगमरमर का मुजस्समा बनाया था, उसको बैठ के वो पूछते इमरान रहते खान थे। की बातें हमने भी दिलों में उतरती हैं सब लोगों संगमरमर के। का मुजस्समा बना लिया, लेकिन उसको पूजने के अलावा और कुछ नहीं, उससे डिलीवर नहीं, कोई नहीं, होगा। नहीं, ऐसा नहीं है अच्छा, सर, अब बात ऐसा ये है, नहीं है। देखें बात ये है कि आप ये समझ लीजिए कि फायदा नुकसान उस वक्त देखा जाता है जब आप कौमियत अपनी जात के लिए खड़े हो। जहाँ कौमों के लिए खड़ा होता है वहां पे आपको मैदान में खड़ा रहना पड़ता है, उनके नफे और नुकसान मफादात के होते हैं। एमक्यूएम की जैसे नदीम मौलवी साहब ने भी गुफ्तगू की कि एमक्यूएम इस वक्त जो सिचुएशन थी, वक्त नहीं था इन सब कैंडिडेट को देखिए, जिस एडजस्ट दिन करना, रात को इधर से उधर बाइकआउट, सीट जिस को दिन इधर रात को से। इनका इंजमाम हुआ ना आपस के अंदर, जिस दिन इनके सारों का इश्तराक हुआ, तो मैं उस दिन थोड़ा सा मैं भी फिक्रमंद था कि एक दिन रह गया, एक दिन के अंदर कैंडिडेट्स भी हैं, किसके आगे किए जाएंगे, किसके पीछे किए जाएंगे। ये मैंने उस वक्त भी मैंने ये नुक्ता उठाया था। जो मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं ये देख रहा था कि उन्होंने ये कहा कि अगर इसके अंदर अगर हम आगे की तरफ जाते तो हमें जो है एक नुकसान की सूरत नजर आ रही थी। आपस के अंदर ये लड़ जाते जिस तरह का ये देखिए, ये आपका मेरा तज्जिया तो हो सकता है, लेकिन इत्तेहाद इस तरीके से बना कि आगे जो कौमी सूबाई के लिए हम सीटें फिर आपस में मिल के डिवाइड कर सकते हैं। अगर इधर की सीटों के अंदर आगे पीछे हो गया तो फिर आपस अब में सलीम साहब, एक बात ऐसी मैं ऑन द रिकॉर्ड कह दूंगा कि कई दफा किसी और के भी फैसले पीछे से आ जाते हैं, तो इस टाइम मुमकिन नहीं है कि सारा हमारे ही हो, और उन्होंने खुद भी छोड़ा, जिन्होंने इनको इकट्ठा कराया वो आपको इनको पीछे भी कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड है, क्या करें फिर। लेकिन बात यह है कि आप इस बात को ना देखें, मुत्तहिदा के पास इस टाइम जगह नहीं थी, उनको कैंडिडेट, इतनी तीनों पार्टियों के अपने अपने कैंडिडेट खड़े थे। यहाँ फौरी तौर पे एक दिन में ये फैसला नहीं हो सकता था कि किसको आगे किया जाए, किसका कैंडिडेट ज्यादा खड़े किए जाए। ये बड़ा वबाल पैदा हो जाता है सियासत के अंदर, ये आपको पता होता है। तो उस वक्त इनको अकलमंद, इन्होंने बेहतरीन फैसला किया कि इन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया। अच्छा, इनका ख्याल ये, अब देखिएगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख लें, इन्होंने अब क्या किया, इसको भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसका भी बेनिफिट लेना कोशिश कर रहे हैं कि कम वोटिंग हुई है, अब वो उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि करेंगे। और वो देखें कल के बाद अगर कोई हो सकता है, अगर कोई भी जमात, चाहे वो बकौल इनके पीटीआई आ जाए या जमात इस्लामी आ जाए या पीपल पार्टी आ जाए, तो जाहिर है वो काम नहीं करने देंगे, फिर उस हिसाब से बैरियर लगते रहेंगे। कोई कोर्ट में जाने की बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आखिरी जो नुकसान होगा वो हमारी आवाम का ही होगा। आप क्या देखते, कराची के इस बाइकाट से नुकसान की सूरत नज़र आ रही है? कुछ आपस के अंदर किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, अभी मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने अगर बाइकाट किया है एमकेएम ने, तो उन्होंने अपनी साख बचाई है। उसकी वजह ये है कि आखिरी दिन उनका इंजमाम हुआ तीनों पार्टियों का। इलेक्शन में उनके निशानात अलग अलग थे, एक निशान था नहीं, डॉल्फिन थी, पतंग थी, इस तरह से अलग, तो वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपने आप इज्जत बचाने का ये एक तरीका था। उन्होंने कहा हम हार तो वैसे ही जाएंगे, कराची के लिए वोट हमें पड़ेंगे नहीं। उन्होंने मेरे हिसाब से तो ये सियासी फैसला किया है कि पीछे हो गए। उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये हो गया वो हो गया, वरना ये सारी चीज़ें पहले से। अच्छा, आप क्या समझते हैं, हुकूमत से अलहदा हो जाएगी एमक्यूएम या नहीं, जो सिचुएशन नज़र आ रही है, या यही फिर दोबारा से इस तरीके से दिखा के फिर वापस रिवर्स होना? सर सलीम भाई, उसके लिए दिल चाहिए होता है खड़े होने के लिए, और वो दिल अल्लाह मियाँ ने इमरान खान को दिया है, जो इतनी मुखालफत के बावजूद खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। वो दिल इनके पास नहीं है। इसका जवाब मैं भी दे दूं जी। पहले तो बात यह है कि मुत्तहिदा को इतने मीठी मीठी लग गई है, मुमकिन नहीं है कि वो फेडरल से और इससे सुबह से निकले, रिजाइन नहीं देती उनकी। अच्छा, एक दफ़ा सीट छोड़ने के बाद दोबारा जगह आने के, आपको पता है कितना खर्चा आ जाता है एक इलेक्शन पे। इतनी बेवकूफ़ी मुत्तहिदा नहीं करेगी कि वो इसको छोड़ के रिजाइन तक जाएगी। दूसरी बात ये कि दिल जिगरा जिनका है, उनको पता था हमने डिलीवर नहीं किया, तो अब उनके बाद कोई अफसर नहीं था, उन्होंने कहा बेहतर है मैदान छोड़ के साइड पे हो जाओ, रिजाइन दे दो। वो तो मांग ही रहे हैं सीट है, बेहतर है कि कुर्सी उनको, म्यूजिकल चेयर अब उनको दे दो। तो ये एक बैड लक है, तो अब इंतजार करें देखें क्या होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 70% रिजल्ट बल्दिया का हम जीत रहे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हम जीत रहे, जमात इस्लामी कह रहे हैं हम जीत रहे। सब अपनी पार्टी के हवाले से डिफाइन तो करेंगे, और क्योंकि अगर आप यहाँ बैठ के अगर अपनी पार्टी को बोलेंगे हम 20% पे आ रहे, तो आपको सवाल होंगे कि भाई ये क्या बोल के आ गए आपने। तो हर बंदा इसको, जैसे उन्होंने कहा, हर बंदे को ख्वाब देखने का हक है और किसी को ख्वाब के हवाले से कहा नहीं जा सकता। तो उस ख्वाब की ताबीर होते हुए आप देख रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं आपको, मेरी बहन अभी बात कर रही थी बड़ी अच्छी कि जी पीपल्स पार्टी, आप भी कराची के रहने वाले, मैं भी इसी शहर का रहने वाला हूँ, जो उनका स्टेक है, जो उनका वोटर है, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी को कराची के शहरी वोट देकर उनका मेयर बनवा दें, ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो फिर आप इस चीज़ को समझ जाएं कि जो मैंने पहले भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये मंबा है, मंबा 2 नंबर काम करने का मंबा है ये पीपल्स पार्टी।
پھر ایسا ہی کوئی طریقہ ہوگا, کوئی ایسے ہی چمتکار ہوگا تو یہ بن سکتے ہیں. ادروائز میرے حساب سے تو پیپلز پارٹی کا کوئی اسٹیک ہے ہی نہیں کراچی میں. یہ ہم پروف کر چکی ہے, پی ٹی آئی بار بار پروف کیا ہے, پھر پروف کر دیا. ابھی آپ الیکشن میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ جیتے گی تحریک انصاف ہی, میئر تحریک انصاف کا ہی ہوگا, اگر دھاندلی نہیں ہوتی بھرپور تو. آگے کی طرف سے اشارہ آ گیا ہے؟ نہیں سر, رزلٹ ہمیں پتہ لگے ہیں نا. جب تک ہم دیکھ رہے تھے, جب تک میں یہاں نہیں آیا تھا, تو ہر جگہ الحمدللہ جو لوگ ووٹ دینے کے لیے آ رہے تھے وہ تحریک انصاف کے لوگ تھے. عمران خان کو ووٹ دے رہے تھے. ندیم صاحب الیکشن ہو رہے, جس طرح کے بھی الیکشن ہو رہے, رزلٹ کے حوالے سے 15% کی بات چل رہی ہے, کہیں 20% ہے رزلٹ, کوئی 25% ہے. سندھ کے ایریے کے اندر تو میں ابھی دیکھ رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتتے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ سندھ کے ایریے کی بات ہے. کراچی کی اگر میں بات کروں تو ٹرن اوور تقریباً 15 سے 20, 25, 30 کے درمیان, کہیں 30 ہو گیا, کہیں 40 ہو گیا, کہیں 15, 20 کے درمیان. اس حالات کے حوالے سے اس طریقے سے جو سچویشن ہو رہی ہے, تو کیا کراچی کو آپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات بتائیں, دیکھیں سلیم بھائی, بات یہ ہے کہ الیکشن 3 دفعہ منسوخ ہوا, پھر کراچی کے اندر سنڈے کا دن, سردی. ہمارے ہاں کراچی میں ویسے بابو ٹائپ کے لوگ ہیں, جب بھیڑ چال چلتی ہے تو بہت سارے لوگ نکل آتے ہیں. لیکن اس بار پرابلم یہ ہے کہ بھیڑ چال بھی نہیں چلی, اور دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہوا نا وہ یہ کہ وہ جو لوگ بسوں میں بھر کے لاتے تھے, جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جنہوں نے بائیکاٹ کیا, انہوں نے لوگوں کو گھروں سے نکال کے بھی ڈالا. اور یہ بھی لوگ آن دا ریکارڈ رہا کہ ان کے حلقے کے اندر لوگوں کے ووٹ پہلے سے ڈلے ہوئے تھے, وہ بعد میں پہنچے. تو یہ نہیں ہے کہ ٹرن آؤٹ, اگر آپ اس کو بار بار یہ رپیٹ کر رہے ہیں, کراچی کے اندر ویسے بھی 30%, 40% ٹرن اوور رہتا ہے کراچی کے شہری علاقوں میں, دیہی علاقوں کے اندر تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اگر اس وقت ہم 12 سے 15% یا 25% تک چلا گیا تو یہ ایک بہترین وہ ہے, اس کو نتیجے کو تسلیم کرنا چاہیے میرے سامنے. کیا ارشد صاحب آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو سچویشن تھی, کیا آپ جس طریقے سے ایک پالیسی رہی ہے ایم کیو ایم, دوسرے اس کے اندر لوگوں کو لے کر آنا, اور یہ اس دفعہ میں خود بھی بہت سارے بوتھ کے اوپر گیا, لیکن رش کم تھا. کہیں 1300 ووٹ تھے تو وہاں 150, 200 کے درمیان 3, 3:30, 4 بجے تک کا رزلٹ تھا. تو آپ لوگوں نے کیا گھروں سے نکالنے کی کوشش کی ووٹرز کو یا نہیں, یا صرف ویٹ اینڈ سی کرتے رہے اور ووٹ اس طریقے سے کاسٹ ہوتے رہے؟ نمبر 1 تو اس میں یہ ہے کہ جو صورتحال بنی ہوئی تھی پچھلے 3-4 مہینے سے کہ 3 بار اس کو کینسل کیا گیا. اچھا, جو الیکشن لڑ رہے تھے لوگ, جو کرتا دھرتا تھے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یار یہ نوٹیفیکیشن آنے والا ہے اور یہ رک جائے گا, یہ کینسل ہو جائے گا. رات 2 بجے تک غیر یقینی صورتحال تھی, الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ الیکشن نہیں ہوگا. نمبر 1 تو یہ ہے, اگر ٹرن آؤٹ کم ہے تو اس کی نمبر 1 وجہ یہ ہے. نمبر 2 یہ کہ تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے سر جو کبھی بھی گھروں سے لے کر نہیں آتی اپنے ووٹر کو. ووٹر تحریک انصاف کا خود آتا ہے, وہ خود آتا ہے, اپنے کنوینس سے آتا ہے, خود لائن لگاتا ہے. 20% رزلٹ کیوں ہے حضرت؟ سر میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں, غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. کم جو ہوا نمبر 1 یہ ملینیم پہ تو رش 1 گھنٹے میں لگا لیتے ہیں, تو ادھر ووٹ پہ میں وہی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے آپ کہہ رہا ہوں کہ کم ہو سکتا ہے. اور اگر وہ جو لوگ ووٹر جو نکلا بھی ہے نا سر, وہ جو ووٹر نکلا بھی ہے تو وہ تحریک انصاف کا ہی نکلا ہے, آج باقی کسی کا بھی نہیں نکلا ہوگا, لیکن کم نکلا ہوگا. دیکھتے ہیں ہم رزلٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ واقعی تحریک انصاف کے نکلے کسی اور کے. میرے ساتھ مبارکباد مجھ سے لے لیں. اچھا, تحریک انصاف میرے ساتھ ایک اینالسٹ ہیں, بہت ہی اچھا تجزیہ کرتے ہیں, سید عبید شاہ میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم عبید صاحب. جی وعلیکم السلام سلیم بھائی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. بڑی تلخ باتیں کرتے ہیں اور آپ بڑی اچھے طریقے سے انالائز کرتے ہیں. اس وقت بلدیاتی الیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کس کا میئر بھی دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلا یہ سوال آپ سے. سلیم بھائی ویسے تو حتمی طور پر کچھ بھی کہنا مناسب ابھی ٹائم نہیں ہے, لیکن جو پکچر پینٹ ہوتی نظر آ رہی ہے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کچھ کہ شاید جماعت اسلامی جو ہے وہ لیڈ میں ہے, اور نمبر 2 کی پوزیشن کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان مقابلہ ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پر اگر رزلٹ تھوڑا امپروو ہو جائے تو پی ٹی آئی آگے چلی جائے یا جماعت اسلامی نمبر 1 پر مینٹین رہے. لیکن جماعت اسلامی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں حافظ نعیم صاحب, اس دفعہ ان کی کنونسنگ جو تھی اور کیمپنگ جو تھی, کمپیننگ جو تھی, وہ لاجواب تھی. انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کی تو دیکھیں لیڈرشپ نے کوئی یہاں کیمپیننگ کی نہیں ہے. ان کے تو اپنا یہ خیال تھا کہ جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے اس نیریٹو پر خود ہی ووٹ پڑ جائیں گے اور وہ جیت جائیں گے, وہ بہت پاپولر ہیں, ان کو کنونسنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور انہیں کہیں لوگوں کو نکالنے, موو کرنے, موبلائز کرنے, کیمپس لگانے اور ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت نہیں. جماعت اسلامی نے بہت زیادہ محنت کی اس دفعہ, اور ظاہر ہے وہ محنت کا نتیجہ نظر بھی آ رہا ہے, دکھنے میں آ رہا ہے.
افسوس کی بات تھوڑی یہ ہے کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ جو ہے وہ جو برسر اقتدار جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس کی طرف سے دھاندلی اور لڑائی جھگڑا اور بوگس ووٹ بھگتانے وغیرہ جیسے شکایاتیں سامنے آئی ہیں. جی جی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور بہتر اور مزید شفاف الیکشن ہوتے تو اور بھی اچھی بات ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی میئر ہوگا وہ کیا پاورفل ہوگا اور اس کو اسی طرح وسیم اختر کی طرح پابندیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں جائے گا بلکہ وہ کراچی کے لیے کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر حافظ نعیم صاحب جیسے کہ امید کی جا رہی ہے کہ اگر وہ میئر کی پوزیشن کے لیے فائنلائز مطلب سامنے ہوتے ہمیں آتے ہیں حتمی طور پہ، اکثریت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ تو افسوسناک صورتحال یہ ہوگی کہ سندھ حکومت سے کھینچتانی جاری رہے گی، اور وہ سندھ حکومت اختیارات ان تک منتقل کرے گی نہیں. وہ کافی اگریسو ہے اور وہ یقیناً جو ہے وہ مہم چلائیں گے اور محاذرائی کریں گے، کراچی کے لیے آواز اٹھائیں گے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کا ہی میئر آتا تو پیپلز پارٹی کی بڑی نوازشیں اور مہربانیاں اس پہ ہوتی، جیسے مرتضی وہاب صاحب پہ رہی ہیں. اور مرتضی وہاب صاحب تو ہر طرح سے ایک کامیاب میئر ثابت ہوتے دوسروں کے مقابلے میں، کیونکہ صوبائی حکومت کا پورا وزن ان کے ساتھ ہوتا. اب حافظ نعیم جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ ظاہر ہے ان کی مہربانیاں نہیں ہوں گی، مگر امید کرنی چاہیے کہ وہ ایک کراچی آئٹ ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، اور وہ آؤٹ آف باکس سولوشنز کچھ نکالیں گے. صوبائی حکومت کا آسرا نہیں کریں گے کہ کس طرح وہ ان کو مدد کرے تو وہ کامیاب ہوں. وفاق کی طرف سے کیسے سپورٹنگ دیکھ رہے ہیں آپ وفاق کی جانب سے میئر کے لیے؟ نہیں، کوئی نہیں. وفاق کی سپورٹ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ 80s کی لیٹ 80s میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے اس کی لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد سے وہ کبھی اقتدار میں آ نہیں سکی. ایک بار نعمت اللہ خان صاحب کو کراچی میں تھوڑا سا پارشلی اقتدار ملا جنرل مشرف کے دور میں، وہ بھی ایم کیو ایم کے بائیکاٹ اور دوسری جماعتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ملا. جماعت اسلامی کی تو کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اسے کوئی بھرپور جو ہے پیچھے سے کوئی آشیباد دینے کے لیے بیٹھا ہو کہ کرو تم کام. میں ایسی بات نہیں ہے، اپنے کہیں کچھ کر پائے تو کر پائے. وہ اچھی خدمت کرنے والی جماعت ہے. اچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کراچی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ایسا کیا ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کا اگر آ جاتا ہے میں تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ خان صاحب کراچی میں سال میں ایک دفعہ 2-3 گھنٹے کے لیے آتے رہے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہی ان کی نوازش ہے. وہ تو اسٹار ہے نا. اسٹار تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ اسٹار تو کہتا ہے مجھ سے آٹوگراف لے لو، سیلفی کھنچوا لو، اور تو اس نے کچھ کرنا نہیں ہوتا لوگوں کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے؟ پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے کیا، بہت بات لمبی ہو جائے گی. اچھا، بلدیاتی انتخابات کے موضوع سے آپ ہٹ جائیں گے. جو کچھ انہوں نے کیا بڑی مشکل حالات میں ہے پاکستان اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ سے آخری رائے لوں گا کہ اس وقت جو موجودہ ریزلٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں سن نہیں پا رہا آپ کی سلیم بھائی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت آپ جو ریزلٹ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے؟ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 70% کراچی سے جیت رہے. نہیں، میں اپنی رائے جو حتمی اس وقت تو دینی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ٹائم نہیں ہے. کم سے کم 1.5 گھنٹہ اور انتظار کرنا چاہیے. لیکن میری رائے ہے کہ جماعت اسلامی لیڈ پہ ہے. نمبر 2 کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں مقابلہ ہے. ٹھیک ہے سید عبید شاہ صاحب، آپ نے وقت دیا، میں بہت شکریہ. شکریہ سلیم بھائی، تھینک. اچھا، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں اور رزلٹ کے حوالے سے اسی انتظار کے اندر، اور اچھی امید ہے کراچی کے حوالے سے جس طرح انہوں نے ایک انالائز کیا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر آ جاتا تو اس کے لیے اور اچھے طریقے سے کام ہوگا. کیا آپ اس پہ ایگری ہیں؟ دیکھیں، ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں پیپل پارٹی کا شروع سے ایک تھوڑا سا پرابلم رہا ہے کہ ان کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بعد میں جھگڑا فساد کہیں نہ کہیں یا ان کا کرپشن کے اندر کہیں نہ کہیں نام آ جاتا ہے. میرے حساب میں ابھی فی الحال اللہ تعالیٰ ان کو رحمت دے، ان کے پاس بہت کچھ ہے. ابھی ان کو وقتی طور پہ ان کو تھوڑا پیچھے رکھنا چاہیے. ابھی بلدیات جو ہے نا وہ آپ کو جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی میں سے کسی کو دے دیں، کیونکہ اتنا زیادہ ایکسپیرینس ان کا ہو چکا ہے کہ وہ الحمدللہ ان کا کرپشن میں تو نام زیادہ اچھا آ جاتا ہے لیکن ڈیلیوری پہ اتنا اچھا نام نہیں آتا. اگر پی ٹی آئی کوئی کوشش کر دے، یا میرے تو دونوں بھائی ہیں، چاہے پی ٹی آئی آ جائے جماعت اسلام، جو کراچی کے لیے ڈیلیور کرے، کیونکہ کراچی شہر اب ریونیو کما کے دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کراچی ایک بزنس ہب چلتا ہے تو انجن چلتا ہے تو پوری گاڑی چلتی ہے. ہمیں دنیا سے بھیک مانگنی پڑتی ہے. دیکھیں حافظ صاحب بھی چیخ رہے تھے، خود متحدہ کے لوگ بھی اس بات کے چیخ رہے تھے کہ ہم اس کماؤ انجن کو بند نہ ہونے دیں.
وہ کام جو ہمیں دوسری دنیا سے جا کے ہم بھیک مانگنی پڑتی ہے، ہم کسی طریقے سے کراچی کو بزنس ہب کو اور زیادہ اچھا مضبوط اس کی تمام بنیادی سہولتیں ان کو پرووائڈ کر دیں تو یہ اور کما کے دینا شروع کر دے گا. جب کمائے گا تو پورا ملک خوشحال ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا معیار لائیے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا، ایماندار اور نیک لانا ہماری ذمہ داری ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت، اگر ایک بندے کا نام بار بار رپیٹ ہو رہا ہے منہ سے، اللہ کرے اگر وہ بھی آ جائے، اور اگر پی ٹی آئی والے یہ بھائی بیٹھے ہیں، میری خواہش ہے کہ اگر ان کا بھی لیڈر آئے تو وہ اس لیول کا آئے کہ وہ ایک پبلک کے اندر، عام پبلک کے اندر نظر آئے، خالی پولیٹکس میں نہ کرتا ہے. یہ میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے سر. تھینک یو. اچھا ارشد صاحب، میں ندیم صاحب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ آخری میں کوئی ایک ایسا میسج جو میرے اس قوم کے حوالے سے ہو، میرے اس الیکشن کے حوالے سے ہو، میرے یوتھ کے حوالے سے ہو. میں اپنی قوم کو سر بہت اچھا ایک سمپل سا میسیج دینا چاہتا ہوں جو بہت پہلے بھی میں دے چکا ہوں کہ ریجیکٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اپنے اندر. کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ کچھ نہیں مل رہا تو اسے ووٹ دے، تو آپ ریجیکٹ کرنا شروع کریں. کینڈیڈیٹس کو بھی ان سے سوال کرنا سیکھیں کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. تو جب آپ سوال کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر ایک چینج آئے گا، اور جو نہیں ڈیلیور کر رہے ان کو ریجیکٹ کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ جمہوریت کے اندر یہ ایک ریفارم آ جائے گا. جی ارشد جاوید صاحب، آخری میں کوئی ایسا میسج. میرا اپنی یوتھ کو یہ میں کہوں گا ضرور کہ اپنے اندر اتنی کرچ پیدا کر لیں کہ غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں. جو غلط ہے اسے غلط کہیں. یہی سبق ہمیں ہمارے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے دیا ہے، اور اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ اسی کو ہم نے لے کے چلنا ہے کہ جو غلط ہے اس کو کہو کہ تم غلط ہو. یہ ہے میرا. بہت شکریہ ندیم صاحب، بہت شکریہ ارشد جاوید صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہی ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تھی. مختلف ہمارے اینکر پرسن آپ کو وہ تمام آگاہی دے رہے تھے الیکشن کے حوالے سے، اور جس طریقے سے ہمارے تمام اینکر اس پلیٹ فارم سے آپ کو وہ تمام اینالسٹ کے ساتھ بھی بیٹھ کے اور لائیو کال لے کر بھی آپ کو پوری کی پوری طریقے سے جانب فشانی سے وہ تمام تجزیے کے حوالے سے اس بلدیاتی الیکشن کے بارے میں بتا رہے تھے. میں ان تمام اینکر کا انتہائی شکر گزار ہوں جس نے ہمارے وینس چینل سے اس پلیٹ فارم سے جو کام کیے اور جس طریقے سے پروگرام کیے، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. مسلسل صبح سے ہماری ٹرانسمیشن چل رہی تھی، اور اس کے اندر ہمارے اگر میں فرحان صاحب سے گفتگو کروں کہ سی او ہیں ہمارے، ماشاءاللہ انہوں نے جس طریقے سے جس جانب فشانی سے اس ٹرانسمیشن کو چلایا. عدنان صاحب اس کے اندر ہمارے ساتھ تھے، شہزاد صاحب ہمارے ڈی او پی تھے، رمیز صاحب تھے ہمارے، اور اس حوالے سے ہمارے اس سیٹلائٹ کی تمام ٹیم جتنا ایڈیٹنگ کی پوری ٹیم، اور جتنے بھی لوگ چاہے وہ ہمیں چائے پہنچا رہے تھے، چاہے وہ ہمیں کھانا دے رہے تھے، ہر بندے نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ٹیم ورک کی حیثیت سے یہ کام کیا. اور ماشاءاللہ میں سمجھ ایم سی آر والے، ہمارے پوری ایڈٹ والے، ہمارے تمام کے تمام ٹیم کے وہ تمام لوگ جس جانب فشانی سے کام کر رہے تھے، اور جس طریقے سے پورے دن یہ ٹرانسمیشن چلتی رہی. اور انشاءاللہ تعالی ہم صوبائی اور قومی اسمبلی جب بھی الیکشن ہوں گے اس میں بھی اسی طرح کی ٹرانسمیشن، لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. میں ان تمام اینکر پرسن جو صبح سے مسلسل اس کاوشوں میں لگے ہوئے تھے، اور آخری کے اندر یہ سلیم ساتھیانی بھی آپ کے ساتھ اس پروگرام کے اندر شامل رہا، تو ہماری جانب سے اور میں جتنے بھی میرے وہ ناظرین جو ہمارے اس وینس چینل کو دیکھتے رہے ان کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے کوشش یہ کی، چاہے ہمارا ایک سے ایک اینکر کہیں بھی جانبداری کی طرف نہیں گیا، اور کہیں بھی ہم نے یہ کوشش نہیں کہ ہم کسی پارٹی کی طرف سے کوئی اپنے آپ کو پیش کرے. ہم نے ہمیشہ غیر جانبداری کے حوالے سے اس پروگرام کو کرنے کی کوشش کی. کہیں ایسا نظر آیا ہو شاید، تو اس کے لیے میں اپنے پورے اینکر پرسن کی جانب سے معذرت چاہوں گا. اور میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ جس طریقے سے آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا اپنے جب بھی پروگرام میں بات سے بات پروگرام کے اندر بھی یہ کہا کہ جب بھی آپ کو اگر الیکشن کے حوالے سے کہیں بھی ووٹ ڈالنے جائیں تو آپ اس ذہن کے اندر یہ لے کے جا رہے ہو، اللہ سے یہ دعا کرے کہ جو میرے ملک کے لیے، جو میرے وطن کے لیے، جو میرے اس شہر کے لیے اچھا ہو اسی کو ہم ووٹ کاسٹ کریں. اور جب بھی آپ مہر لگائیں تو یہ نیت کر کے اور یہ دعا کر کے کہ میرے کراچی کو اللہ تعالیٰ بنتا ہوا دیکھے. اور میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی کراچی کا میئر آئے، کراچی کے لوگ آئے، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر، جتنے بھی لوگ آئے وہ سب اور سب
सच्ची नीयत के साथ और इखलास के साथ और ये समझ के कि ये मेरा वतन है और वतन ने इनको नाम दिया, हैसियत दी, मुकाम दिया, पहचान दी, और इसी वतन को होते हुए देखते हुए वो अपने तमाम काम के आगाज़ को उसी तरीके से लेके चले कि कराची को, इस वतन को, इस सिंध को, और हमें अपने इस वतन को कुछ ना कुछ बनाना। मुझे इजाज़त के हवाले से मैं ये चाहूँगा कि मैं ये भी कहूँगा कि जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो बड़े दिल के साथ, बड़े दिल जमाई के साथ आप एक्सेप्ट करें, कबूल करें, और जो भी मेहर आए और जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म से काम करने के लिए आए, अब वो तमाम रंजिश से बुला के जो माजी में जो कुछ हो गया, अब हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे मुस्तकबिल की तरफ देखना, और जब हम मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान होगा और हमारा पाकिस्तान एक अच्छा पाकिस्तान होगा। और मैं ये चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ काम नहीं, काम के साथ जज्बा और जज्बे के साथ शऊर और शऊर के साथ आपकी दुआओं की भी हमें ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा इजाज़त आपसे कि जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो खाकसार को अपने वतन, खाकसार को अपनी दुआओं में और अपने वतन को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।